نااہل ہیں اور بدعنوانی کرتے ہیں. یہ خط یہ پروف کرتا ہے. لیکن میں یہ چھپا کے نہیں دکھاؤں گا, میں آپ کو یہ سامنے دکھا رہا ہوں, اور میں آپ کو یہ اب یہ خط اور یہ پورا پڑھ کے سناؤں گا, اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ رکھا ہوگا, جس کو یہ کاپی چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے. میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر میں لے جاؤں گا. حاجی صاحب کو یہ پرنٹڈ بھی ہے. یہ سر یہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے, لیکن یہ چیز آپ سے چھپائی گئی ہے. جو ایسا ہے اب مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے, پھر ان کو بلا کے بتا دیا کہ وہ کسی کو بتانا نہیں ہم کو سازش کر رہے ہیں. اچھا, اور پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں وہ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو وہ سازش کر رہے تھے, ہم کو بتایا ہے انہوں نے. 12 اور 25 دن ہم بیٹھے رہتے ہیں, ہم کو خیال آیا جیسے ہماری حکومت جا رہی تھی, ہمارے خلاف سازش تھی, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی نااہلی کا ثبوت ہے, یہ ان کی بدعنوانی کا ثبوت ہے. بھائی جب 2017 کے اندر نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 6.1% شرح نمو تھی. ترقی کی رفتار 6.1% تھی. خان صاحب نے آتے سال پہلے سال 1.9% کری, جس کا صحرا جناب اسد عمر صاحب کے اوپر جاتا ہے. جس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کری اور 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ کیا. ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 7.1 ارب روپیہ ہوگا, اور پھر 9.1 ارب روپیہ ڈیفیسٹ ہوا, جو تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ تھا. آج اسد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ معیشت اچھی ہے یا بری ہے, تو اسد عمر صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک سال میں جب ان کے وزیر اعظم نے ان کو نکالا تو بجٹ ڈیفیسٹ کیا تھا 9.1%, اور شرح نمو ہو گئی تھی 1.9%. اگلے سال شرح نمو ہوئی تھی -1%, اور اس سال بھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 4% ہوگی. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 6.1% چھوڑ کے گئے تھے. ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 3.9% پہ. مارچ کے مہینے میں مہنگائی 12.7% ہے. سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس, اگر میں ایس پی آئی دیکھوں سینسٹیو پرائس انڈیکس, یہ 51 وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء خردونوش ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے, اس میں اس وقت مہنگائی 17.3% ہے. اور پاکستان کی تاریخ کو آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اربن ایریاز میں, شہری علاقوں میں تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی زیادہ ہوتی تھی بنسبت دیہی علاقوں میں. خان صاحب نے اس کو بھی الٹ کر دیا, اور اب دیہی علاقوں کی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. اور فوڈ انفلیشن 2.3% میں ہم چھوڑ کے گئے تھے, 2.3% پہ وہ بھی اس سال میں 10.2% ہو گیا, اور اس مارچ کے مہینے میں 14% ہے. تو یہ خان صاحب کر کے گئے. فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں, بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں. بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں 1600 ارب روپے تھا اوسط بجٹ ڈیفیسٹ. صرف اس سال مسلم یہ عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ 5600 ارب روپیہ ہو رہا ہے. انہوں نے تخمینہ کیا تھا, آئی ایم ایف سے وہ وعدے وعید کیے تھے کہ 3990 ارب روپیہ ہوگا, لیکن اب ہو رہا ہے 5600 ارب روپے. یہ معیشت مجھے وہ دے کے گئے جس کے اندر میں کوشش کروں گا اس کو کم کرنے کی, لیکن اس وقت ٹو بی ایگزیکٹ 5575 ارب روپے کا ڈیفیسٹ لے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے بعد ٹیکس کلیکشن دیکھ لیجیے تو جہاں ہم 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ 9.1% پہ آ گئے ہیں. ہم نے قرض جب چھوڑا تھا تو قرض اس وقت 24,952.9 ارب روپے تھا. آج نہیں دسمبر 31 کو 42,745 ارب روپے, اور ان 3.25 سالوں میں اگر آج تک گنوں تو خان صاحب نے 20,000 ارب روپے سے زیادہ قرض لیا ہے 3.25 سال میں. اب اس کو کمپیئر کریں کہ 71 سالوں میں پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے شہید لیاقت علی خان, ان سے لے کر تمام الیکٹڈ وزیر اعظم کے بعد جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے تھے ناصر الملک صاحب, ان کی تمام حکومتوں نے جو قرض لیا تھا وہ 25,000 ارب تھا 71 سالوں میں. اور عمران خان نے اکیلے نے 4.25 سالوں میں 20,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے, اور پھر بھاشن بھی دیتے ہیں کہ قرض کم ہونا چاہیے. اس کے بعد سالانہ ایوریج کیا ہے کہ مسلم لیگ نون 2,000 ارب روپے قرض دیتی تھی سالانہ, اور اس کے اندر ہم نے 11,300 میگا واٹ پاور پلانٹ لگا کے چلایا, اور اس کے علاوہ 12-13 ہزار میگا واٹ اور لگا. ہم نے پاکستان بھر میں
سڑکوں کا جال بچھایا. ہم نے 130 ارب روپے تو کم از کم دیامیر بادشاہ کی زمین خریدنے کے لیے دیا. ہم نے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ڈبل کر دیا. ہم نے بس کا بجٹ 3 گنا کر دیا. یہ سب کرنے کے بعد ہم نے 2000 ارب روپے اوسطاً قرض لیا. خان صاحب 5500 ارب روپے اوسطاً قرض لے رہے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے. صرف ان کا خرچہ تختیوں پہ ہوا ہے. جو نواز شریف کی تختی نکالی ہے اور عمران خان نے تختی ڈالی ہے, جو شہباز شریف کی تختی نکالی ہے اور گلزار صاحب نے تختیاں ڈالی ہیں. یہ تختیوں کے خرچے پہ انہوں نے یہ کام کر دیا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرض اس لیے بڑھ گیا کہ ہم کا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا. آپ کو یاد ہے پہلے خان صاحب کیا کرتے تھے کہ 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 100 ارب روپیہ قرضہ بڑھ جاتا ہے. خان صاحب کے زمانے کے اندر ایسے ہی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 70 روپیہ ڈی ویلیو ہوا. 122 پہ ان کو ملا تھا, 179 پہ یہ چھوڑ کے گئے تو 68 روپے ہو گئے. تو ایک پبلک ایکسٹرنل ڈیٹ ڈالرز کے اندر ہم 75 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. یعنی کہ 71 سالوں میں پاکستان نے جو ایکیومولیٹڈ ڈیٹ تھی وہ 75 ارب تری, یعنی کہ اوسطاً سال میں 1 ارب ڈالر ہم دیتے تھے, پاکستان قرض دیتا تھا. خان صاحب نے ان 3 سالوں میں 27 ارب ڈالر قرض لے لیا. 3 سالوں میں 27 تقریباً 9 ارب روپے لینے لگے. تو جہاں 1 ارب ڈالر سال کا لے رہے تھے 71 سال میں, خان صاحب نے ڈالر میں قرض دینے کی رفتار کو 900% سے بڑھایا ہے اور 9 ارب ڈالر تقریباً لون دیا. 2 کروڑ لوگ نواز شریف کے زمانے میں فتح غربت سے اوپر آئے تھے. 7.5 کروڑ لوگ غریب تھے جب نواز شریف چھوڑ کے گئے. شاہد عباسی جب چھوڑ کے گئے تو 5.5 کروڑ لوگ غریب فتح غربت کے نیچے رہ گئے. غریب تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ مفلسی میں تھے. ان 5.5 کروڑ لوگ جو مفلسی میں تھے اس کی تعداد کو 2 کروڑ لوگ عمران خان نے بڑھا دیے اور 7.5 کروڑ لوگ پھر لے آئے. آج 1 کروڑ 35 لاکھ بچہ جو مفلسی میں رہ رہا ہے اور جس کے پاس رات کو کھانا نہیں ہوگا, وہ عمران خان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اس حال پہ پہنچا ہے, جو تعلیم نہیں لے سکتا ہے. خان صاحب تعلیم کی بات کرتے تھے, 10 میں سے 1 دنیا کا بچہ جو ہے جو تعلیم نہیں کر پا رہا وہ پاکستانی ہے. تقریباً آدھے بچے جو ہمارے سیکنڈری اسکول جا سکتے ہیں وہ سیکنڈری اسکول نہیں جا رہے جو اس عمر کے ہیں. اور خان صاحب نے ایک اسکول نہیں بنائی. خان صاحب نے ایک بی ایچ یو پہ کام نہیں کرا. 1300 بی ایچ یو شہباز شریف نے پنجاب میں بنائے تھے. 1300 بی ایچ یو, انہوں نے ایک بی ایچ یو پہ کام نہیں کرا. وہ کہتے تھے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر کے جائیں گے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں گے. اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہے. ایکسپورٹ بڑھی ہے بالکل, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس کا پرائس افیکٹ بھی ہے. 6000 روپے کی جو کاٹن ہوتی تھی ایک بیل, وہ آج 18 سے کیا بلکہ 20,000 روپے کی بیل ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں, تو اس لیے ایکسپورٹ بڑھی ہے. مگر ایکسپورٹ سے ڈبل سپیڈ پہ امپورٹ بڑھ رہی ہے. امپورٹ پچھلے سال سے 50 گنا زیادہ بڑھ رہی ہے. پاکستان اس وقت اس سال تاریخ رقم کرے گا, پاکستان تاریخ رقم کرے گا اپنی, اور 75 بلین ڈالرز کی 75 ارب ڈالر کی امپورٹ کرے گا اور ایکسپورٹ اس کے سامنے صرف 30 ارب ڈالر کا ہوگا. ہر ایکسپورٹ کے 1 ڈالر کے سامنے ہم کو 2.5 ڈالر کی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اور ہم ریمیٹنس بھی ملا لیں, سب کچھ ملا لیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 20 ارب ڈالر کا. خان صاحب ایک چیز پہ اپنی تعریف کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ چھوڑ کے گئی تھی, اور وہ بات درست ہے. سی پیک کی وجہ سے جو مشینری پلانٹ مشینری آ رہی تھی اس کی وجہ سے یہ زیادہ تھا. لیکن خان صاحب نے وہ چیز بھی زیادہ کر دی, نہ 6% گروتھ دی, نہ 3% پہ انفلیشن رکھا, نہ چیزیں سستی کری, ڈالر بھی ڈیویلیو کر دیا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی 20 ڈالر کی اسپیڈ پہ دیا ہے. تو شہباز شریف کی اب ذمہ داری ہے کہ اس معیشت کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے, اور کریں گے ہم انشاءاللہ ضرور کر کے دکھائیں گے آپ کو. لیکن یہ خان صاحب کے حقائق ہیں. اور آخری میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ پچھلے ہفتے آخر ہفتے میں 10.8 بلین ڈالر ہمارے بین الاقوامی ریزروز تھے. بین الاقوامی ذخائر کی جو ٹوٹل تھی وہ 10.8 بلین ڈالر تھی. اور اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے, صحیح کیا ہے کہ 5 بلین ڈالرز وہ پچھلے مہینے میں کم ہوئے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لیے کم ہوئی کہ ہم نے نو کانفیڈنس موومنٹ نوشر کر دی. تو بھائی کہ چائنا سے تو پہلے سے ادھار تھا, وہ تو واپس آپ نے لیا تھا, وہ تو واپس کرنا, اور دوسرے نو کانفیڈنس کا کیا تعلق ہے.
دیگر جو آپ کو پیمنٹس کرنی تھی، کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں امپورٹ زیادہ ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ کیا پاکستان پرائس افیکٹس کے حساب سے ایکسپورٹ نہیں کر پایا، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ تو مطلب آپ ضرور ہم پہ تنقید کریں، ضرور نکتہ چینی کریں، لاجک کے ساتھ بھی کریں، جھوٹ کے ساتھ بھی کریں، وہ کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہ کریں جس پہ لوگ آپ کی تمسخر ہو رہے ہیں۔ تو یہ میرا مشورہ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو اور کابینہ کو آج فیکٹری فائنانس نے، میں نے یہ بات کرنے کے بعد فیکٹری فائنانس نے ایک بریفنگ دی ہے جس کے اندر 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ آئی ایم ایف سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ ہمارا، اور شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائمری سرپلس ہوگا، سال کے شروع میں کہا تھا $25 بلین کا۔ دسمبر میں یا فروری میں ان سے بات ہوئی تھی کہ ہم 25 بلین روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ کریں گے۔ پرائمری ڈیفیسٹ وہ ہوتا ہے کہ موصولات میں سے اخراجات نکالو لیکن اس کے اندر آپ انٹرسٹ پیمنٹس نہیں نکالتے، تو اس کو انہوں نے فروری میں یہ کہا تھا کہ ہم 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کریں گے۔ آج وہ ڈیفیسٹ 1300 ارب پہ کھڑا ہے۔ آج وہ ڈیفیسٹ کا جو اگر ہم پروجیکشن کرتے ہیں تو 1300 ارب پہ کھڑا ہے۔ اب 53% ڈیریلمنٹ کر چکے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی۔ تو یہ بھی کام شہباز شریف کو آپ نے دیا ہے کہ ہم 53% آف ٹارگیٹ ہیں، شہباز شریف ملک کو واپس پٹری پہ لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئیں گے، ہم آئی ایف ایم ایف سے بھی واپس اپنے ٹریک پر لے کر آئیں گے پروگرام، لیکن یہ جنہوں نے 25 ارب کی بات کی تھی وہ یہ کر کے گئے۔ اور کیوں ہوا؟ 200 ارب روپے سے زیادہ ایس این جی پی ایل میں نقصان کر دیا انہوں نے، نقصان۔ آج 500 ارب سے زیادہ پی ایس او کے موصولات ہو چکی ہیں۔ گیس سیکٹر میں آپ نے سب نے سنا ہے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ تھا۔ مئی 2018 میں جب نواز شریف کی مسلم لیگ کی حکومت ختم ہوئی، مجھے یاد ہے کہ 1063 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ تھا، جس میں پی ایچ پی ایل کی بورنگ بھی شامل تھی اور پاور سیکٹر کے کریڈٹ بھی شامل تھے۔ آج وہ 2500 ارب روپے کے لگ بھگ برابر ہے، 2450 روپے کے۔ لیکن گیس سیکٹر کا کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں تھا۔ آج پریزنٹیشن میں بتایا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو اور کابینہ کو کہ گیس سیکٹر میں 1.5 ٹریلین روپے یعنی کہ 1500 ارب روپے سے زیادہ کا گیس سیکٹر کے اندر بھی سرکولر ڈیٹ کھڑا کر دیا ہے۔ 200 سے زیادہ ارب روپیہ کا نقصان صرف ایس این جی پی ایل کر چکی ہے ایل این جی غلط پرائز بیچنے پہ۔ ایل این جی لے کر گیس بیچ دی ہے سستی گیس اور 200 ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے۔ وہ بھی شاید ہم کو اس میں سے پیسے دینے پڑیں گے تاکہ ایس این جی پی ایل کو لیکوئڈ کر سکیں، ہمیں پی ایس او کو بھی پیسے دینے پڑیں گے تاکہ وہ بھی لیکوئڈ رہے۔ جو انہوں نے یہ پیٹرول سستا کیا تھا، اور کوئی مہربانی نہیں ہوتی پیٹرول سستا کرنے میں، خان صاحب اپنی جیب سے نہیں دے رہے تھے، بنی گالہ کے محلوں سے یہ پیسے نہیں آ رہے تھے، ہمارے پیسے ہیں، ہمارے پیسے ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان کے پیسے ہیں، پاکستانی عوام کے پیسے ہیں، بلکہ جو پیٹرول یوز کرتے ہیں وہ تھوڑے سے صاحب حیثیت زیادہ ہوتے ہیں بلکہ جو پیٹرول نہیں یوز کرتے اتنا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک لینڈ کروزر کی گاڑی ہے، میں اس میں 80 لیٹر پیٹرول بھرواتا ہوں۔ جب 80 لیٹر پیٹرول بھرواتا ہوں تو اس کے اوپر اس وقت حکومت جو ہے 1680 روپے مجھے سبسڈی دیتی ہے، مجھ کو 1680 روپے سبسڈی دیتی ہے۔ جو اوسطاً پاکستانی ہے اس کی تنخواہ 30 سے 40 ہزار روپے ہے، وہ 30 سے 40 ہزار روپے تنخواہ دار آدمی جو ہے وہ مصباح اسماعیل کو 1680 روپے کی سبسڈی دے رہا ہے۔ یہ اس وقت حالت کری دی ہے۔ 51 روپے 52 پیسے جو ہے اس وقت ڈیزل پہ نقصان ہے، 51 روپے 52 پیسے۔ تو جب ایک کمپنی اپنی ٹرانسپورٹ بیچتی ہے کراچی سے اسلام آباد اور 1000 لیٹر استعمال ہوتا ہے تو اس کمپنی کو، اس فیکٹری کو، اس کارخانے کو 50,000 روپے کی سبسڈی پاکستانی اوسطاً بزنس مین، پاکستانی ایک انسان کر رہے ہیں، اوسط انکم والا انسان کر رہا ہے۔ یہ خان صاحب گئے تھے ہمارے لیے بارودی سرنگ لگا دی۔ اس وقت جو سبسڈی کا انہوں نے پروگرام کیا اس میں 370 ارب روپے کا ایک نقصان آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان۔ یہ صرف جیب سے پیسے جا رہے ہیں۔ آئل پہ اور ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ کچھ ٹیکسز ہوتے تھے، وہ ٹیکسز بھی آپ نے نہیں لیے اور آپ نے جیب سے بھی دیا ہے۔ یہ نقصان جو ہے صرف جیب سے دینے کا اپریل کے مہینے کا خان صاحب اناؤنس تو کر گئے تھے کہ ہم یہ قیمت سستی کر دیں گے، کیونکہ پرائم منسٹر ایک جنبش قدم سے اناؤنس کر سکتا ہے، لیکن نہ بجٹ میں پروویژن تھا، نہ ای سی سی نے کیا اور نہ پیسے دیے۔ کل رات کو ای سی سی نے اس کو الائی کیا ہے، آج صبح شہباز شریف کی لیڈ کابینہ نے اس کو الاؤ کیا ہے اور اگلے 2-3 دنوں میں ہم یہ پیسے دے دیں گے۔ تو وہ پیسے بھی ہم دے رہے ہیں جو خان صاحب اناؤنس کر کے گئے تھے، آپ کے ہی پیسے ہیں، لیکن وہ ہم دے رہے ہیں، وہ ہمارے اس سے جائے گا کہ ہم نے جب خرچہ کیا۔
اور یہ خان صاحب کر کے چلے گئے تھے، اور کابینہ سے اس کی کوئی منظوری بھی نہیں آئی، کوئی منظوری کابینہ سے نہیں آئی، بغیر سمری کے۔ نہ فائنانس نے سمری موو کری تھی، نہ پیٹرولیم نے سمری موو کری تھی۔ خان صاحب نے یہ جنبش قلم سے پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا تاکہ آنے والی شہباز شریف کی حکومت کو مشکل ہو۔ اور اب یہ جو 42-43 ہزار روپے کی ڈیٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو 53,000 ارب روپے کی 53,000 ارب روپے کی ڈیٹ پلس لائبلٹیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کی اسٹیٹڈ پر سروس ریکوائرمنٹ ہم کرنی ہوگی، ہمیں کریں گے، ہم کریں گے، اور ہم آ کے روئیں گے نہیں جس طرح خان صاحب کہتے تھے پچھلی حکومت قرض لے کے چھوڑ دی چلیں گی، کیونکہ جتنا خان صاحب نے قرض چھوڑا تو سب پچھلی حکومتوں کا حساب برابر کر دیا۔ ایک پیسہ انہوں نے کسی قرض سے واپس نہیں کیا، صرف قرض بڑھایا ہے، بڑھایا ہے، بڑھایا ہے، بڑھایا ہے۔ ایک ڈالر انہوں نے واپس نہیں کیا، صرف ڈالر بڑھایا ہے، بڑھایا ہے، بڑھایا ہے۔ وہ کس کو واپس کرنا کہتا تھا یہ بھی بتا دوں کہ 22 مارچ کو $2 بلین چائنا کو ڈیو تھے۔ وہ چائنا کے پاس گیا، بولا اس کو ری رول کر دو، تو چائنا نے ری رول کر دیا۔ تو وہ چائنا کے ری رول کو بولتے دیکھو ہم نے $2 بلین واپس کیے، وہ بھائی تم نے کہاں واپس کیا؟ انہوں نے ری رول کر دیا، انہوں نے آپ کے قرض کی لمٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے۔ مگر وہ بس سچائی کا انہوں نے بہت عرصے پہلے ساتھ چھوڑ دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے۔ جب کارکردگی ایسی ہو تو سچائی کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب، آج میاں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو پاور کی پریزنٹیشن بھی ہوئی ہے آئل کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی۔ تو پاور پلانٹس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت 7,500 میگا واٹ پاور پلانٹس بند رکھے ہوئے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پاور پلانٹس وافر ہے، اور سچ بات ہے کہ پاور پلانٹس اتنے ہیں کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں، تو 7,500 میگا واٹ بند رکھیں، اس لیے ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ دیہاتوں میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شروع ہو گئی ہے۔ اور کیوں بند ہے یہ بتا دوں، 5,500 میگا واٹ اس لیے بند ہے کہ نہ ادھر فیول ہے، نہ ادھر کوئلہ ہے، نہ LNG ہے، نہ فرنس آئل ہے، نہ 5,500 تو صرف پیسوں کی کمی سے، سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے یا فیول کی کمی سے 5,000 میگا واٹ بڑھے ہوئے ہیں، اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں مینٹیننس نہیں ہوئی، وہاں مرمت نہیں ہوئی۔ اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ جب جنوری دسمبر میں بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے تو اس وقت آپ پلانٹ مینٹیننس کر لیتے ہیں۔ یہ پلانٹس کے اندر مینٹیننس کرنا ضروری ہے، ہائی لیول پلانٹس ہوتے ہیں، تو آپ دسمبر جنوری کے اندر پلانٹس کی اینول ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی آپ مینٹیننس کر لیتے ہیں۔ آپ گرمیوں کی شدت کے اندر مینٹیننس نہیں کرتے، یہ پلانٹ خراب بھی ہو گئے اور مینٹین بھی نہیں کرے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے مینٹین کرنے کے۔ یہ بات تو میں کیا آدمی بولے، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ بدعنوان زیادہ حکومت تھی کہ نااہل زیادہ حکومت تھی۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئے گا ان کی نااہلی زیادہ تھی یا بدعنوانی زیادہ تھی، لیکن سلام ہے ان کی نااہلی پہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روزے میں اس سے زیادہ میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا، لیکن سلام ہے ان کی نااہلی پہ۔ مطلب جو آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک انکوائری کی تھی ہے، آج ایک انکوائری کری ہے کہ یہ جو یوریا فرٹیلائزر اسمگل ہو گیا ہے یہ کیوں اسمگل ہوا ہے۔ اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ملین ٹن تک کچھ ہم کو نمبر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کم از کم 1,40,000 ٹن تو اسمگل ہو چکا ہے، لیکن ملین ٹن تک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ پاکستان حکومت جو ہے وہ 3,000 روپے پر MMBTU گیس خریدتی ہے، 3,000 روپے، کچھ تو $29 کی خریدی تو وہ 6,000 روپے کی خریدی۔ ہم وہ گیس اپنی $30 کی گیس خریدی تھی، ہم اپنی یوریا کی کمپنی کو $2 سے کم میں دیتے ہیں۔ آپ $30 کی گیس لے رہے ہیں آپ کے پیسوں سے اور ہم بیچ رہے ہیں $2 سے کم میں، اور ہم اس لیے بیچ رہے ہیں کہ وہ سستی یوریا بنائے، سستی کھاد بنا کے ہمارے کسان کو دیں، ٹھیک ہے۔ دنیا بھر میں یہ $800 پر ٹن کی یوریا ہوتی ہے، پاکستان میں ہم اپنے کسان کو $200 پر ٹن کی دیتے ہیں یا دینی چاہیے۔ 6-8 مہینے پہلے اتنی یوریا تھی کہ ہماری کمپنیوں نے حکومت کو لکھا کہ ہم کو ایکسپورٹ کی اجازت دو، اور یہ حکومت کا صحیح فیصلہ تھا کہ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہم نے سستی گیس دی ہے تو یہ یوریا ہمارے کسان کو ملنی چاہیے۔ اس کسان کو آپ سستا یوریا دیں گے تو آپ کو سستی اجازت تو دیں گے۔ ان لوگوں نے یہ اسمگل کروا دی، یہ سینٹرل ایشیا تک اسمگل ہو گئی، یہ ایران تک اسمگل ہو گئی، یہ یوریا ان کو پتہ نہیں کدھر چلے گی۔ جو
جو چیز $800 کی تھی جو $200 کی یہاں ملنی چاہیے تھی، جس کے اندر ہم نے $30 کی گیس خرید کے $2 کی گیس دیے، وہ چیز اسمگل کروا دی. یہ ان کی نااہلی ہے. لیکن یہ اتنی بڑی صرف نااہلی نہیں ہو سکتی، آپ سب کو بھی پتہ ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے آج حکم دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک فل فور کمیشن بنائیں گے اور اس کی انکوائری کریں گے، اور اس کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس کس نے بدعنوانی کری ہے، کس کس نے نااہلی کری. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. پچھلے سال گندم ایکسپورٹ کروا دیا ہے، اسمگل کروا دیا ہے پاکستانی گندم، اور یہ ایف آئی اے کی رپورٹ میں آ چکا ہے، اس زمانے کی ایف آئی اے کی رپورٹ میں آ چکا ہے کہ ان چکیوں کو گندم دیا ہے جو چلتی نہیں ہے. ان کو 1000 ٹن 2000 ٹن گندم دے دیا آپ نے جو کبھی چلی نہیں ہے، جن کا بجلی کا بل 0 تھا، اور وہ صرف گندم لیے اور انہوں نے بارڈر کے پار بھیج دیا. ہم یہاں پہ سستی کھاد دیتے ہیں، سستا پانی دیتے ہیں ہمارے کسان کو تاکہ وہ بیچارہ ہم کو سستا گندم دے سکے. وہ سستا گندم دیتا ہے، آپ اس کو اسمگل کروا دیتے ہیں. ہمارے کسان کو بھی نہ فائدہ ہوا، نہ ہمارے صالح کو فائدہ ہوا، پاکستان گھاٹے میں رہ گیا. اس لیے یہ حکومت اس نیش پہ آئی ہے کہ آج رات کو مجھے IMF جانا پڑے گا، اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب IMF سے نیگوشیٹ کر کے آئے تھے مگر پھر مکر گئے، اور اپنے جاتے جاتے عمران خان صاحب نے، اور مجھے پتا ہے کہ اس میں سچی بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، جاتے جاتے عمران خان صاحب نے اپنے دوستوں کو ایک اور ایمنسٹی دے دی. آپ یاد ہے کتنی ایمنسٹی کے خلاف ہوتے ہیں، چاہتے تھے ایک اور ایمنسٹی دے کے چلے گئے، اور بھی بڑے تحفے تحائف بانٹ کے چلے گئے. تو وہ آج مجھے IMF جانا ہے، اور ان کے پاس جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات کروائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے جو حکم دیے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالیں انشاءاللہ، اور کوئی طریقہ ایسا نکالیں کہ IMF کا پروگرام باہر ہو جائے، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ، میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ اس وقت 1-2 دن سے جو روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مارکیٹ کے ایسے کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہے. میں بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، مجھے بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم IMF سے یہ پروگرام بحال کریں گے. جو حکومت کو اپنا پٹا کسنا ہوگا، بیلٹ ٹائٹنگ کرنی ہوگی، حکومت میں کریں گے. جہاں پہ کچھ PhD وغیرہ کے اندر کمی کرنی ہوگی